ہم نے حزب اختلاف کے قائد کا جو تجویز کردہ نام تھا، تحریک انصاف، اور ہمارے جو چیف منسٹر تھے محمود خان صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی مشاورت سے اسے قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ وہ شخصیت ایسی ہیں جن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروانے کی اہلیت ان میں ہے، ان کے پاس انتظامی تجربہ بھی ہے، ان کی ایک شہرت ہے، ان کا ایک نام ہے۔ ہم نے اس کنسنسس کو بڑھانے کے لیے آگے قبول کر لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری خواہش اور نیت کیا تھی اور کیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ہم مثبت طریقے سے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہم نے ایسے نام تجویز کیے جو ہماری رائے میں پی ڈی ایم کو قابل قبول ہوں گے، تاکہ یہاں بھی ایک کنسنسس بن جائے اور معاملہ الیکشن کمیشن تک نوبت نہ آئے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہا۔ یکے بعد دیگر ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ متنازع تھے۔ ہم نے ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا اور عدالتوں نے ہمیں ان فیصلوں کے خلاف ریلیف دیا، یعنی کہ عدالتوں نے بھی ان فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا۔ اب الیکشن کمیشن کا اگر یہ رویہ تھا اور ہے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں کہ سیاسی انداز میں مل بیٹھ کر ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ اور ایک شفاف الیکشن کا ماحول پیدا کریں۔ ہم نے نام تجویز کیا، کس کا؟ سکھیرا صاحب کا۔ سکھیرا صاحب کون ہیں؟ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے۔ کس کے ساتھ؟ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ اعتماد ہے تو رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ ہم نے نام تجویز کیا چیمہ صاحب کا، ایکس چیف سیکرٹری پنجاب۔ وہ کون ہے؟ ایک اچھی ریپوٹیشن کے بیوروکریٹ، اور وہ شہباز شریف کے ساتھ چیف سیکرٹری رہے پنجاب میں۔ ہم نے نام تجویز کیا کھوسا صاحب کا۔ کھوسا صاحب پرنسپل سیکرٹری رہے نواز شریف صاحب کے، یعنی کہ اعتماد تھا تو لگایا نا اپنا پرنسپل سیکرٹری۔ اور اب جو آسٹیرٹی کمیٹی لگائی ہے انہوں نے غالباً ان کو کنوینر بنایا ہے، یعنی اعتماد ہے تو ان کو یہ ذمہ داری غالباً سونپی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک راستہ نکل سکتا تھا، نہیں نکالا گیا۔ محسن نقوی صاحب کو نامزد کر دیا گیا اور اس پر تحریک انصاف کو سیریس ریزرویشنز تھیں اور ہیں۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کا جو ایک رول رہا ہے رجیم چینج میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے جو چینل کا جو ایک پی ٹی آئی کے بارے میں رویہ رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ نئے انتخابات کو، جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف کروانا الیکشن کمیشن کی اور نگران سیٹ اپ کی، ان کو متنازع بنایا جائے، لیکن ان کے آنے سے وہ متنازع ہو گئے۔ ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور ہم نے نہیں، بہت سے لوگوں نے ٹیلی ویژن چینلز پر ان کی تعیناتی سے پہلے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ واڈا صاحب کی پریس کانفرنس آپ سن لیجئے، انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا ایک ٹاک شو میں کہ فیصلہ ہونا نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ ہونا تھا، ابھی اس پر کوئی اتفاق رائے ہو بھی سکتا تھا، نہیں ہوا لیکن ہو بھی سکتا تھا، لیکن وہ پہلے ہی اعلان کر چکے کہ یہ ہوں گے، اور پھر وہ ہو گیا۔
ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے آنے سے ماحول کشیدہ ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ آنے کے 24 گھنٹے کے اندر آپ ذرا تعیناتیوں کو دیکھ لیں. کن کو تعینات کیا گیا؟ سی سی پی لاہور کت کو لگایا گیا؟ وہی شخصیت جنہوں نے 25 مئی کو وہاں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے تشدد کیا، جس طرح انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس طرح اب جو نئی تعیناتیاں ہوں گی، لگ رہا ہے اس سے حالات مزید بگاڑنے کا یا اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کا ارادہ دکھائی دے رہا ہے. اس سے پورا پولیٹیکل پروسیس متنازع ہوگا. اب ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر ہمیں تحفظات ہیں ہم اس کا اظہار کریں. ہم نے اس کا اظہار کیا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے تھی. آپ نے اس تعیناتی سے آنے والے انتخابات کے لیے ایک ایسا بیج بو دیا ہے جس سے اس انتخابات ابھی ہوئے نہیں ہیں ان کی شفافیت پر پہلے ہی سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. افسوس سے میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ تقاضا ان کا اور ہے. آپ دیکھیں پورا ملک تاریکی میں ڈوب گیا گھنٹوں، اور اس کا جو معیشت کا نقصان ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور خدا نہ خواستہ اس اندھیرے کی آڑ میں کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک معاشی بحران سے دوچار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مکمل طے نہیں ہو پائی. تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ان کی سب شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں. تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کر اور ڈار صاحب کو کیوں لایا گیا؟ اور ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب پر جو تنقید کی اس کا کیا جواز تھا؟ اگر وہی پروگرام جس کو مفتاح صاحب نے نیگوشیٹ کیا تھا اسی پر عمل درآمد کرنا ہے تو اس چینج کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ دیکھیے یہ سب سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. آج کیفیت کیا ہے کہ آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر شہر میں. آج کیفیت یہ ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ افراط زر جس حد تک پہنچ چکا ہے وہ ماضی قریب میں آپ نے نہیں دیکھا. پچھلی 5 دہائیوں میں اس حد کو اس نے نہیں چھوا جو آج چھو رہا ہے. اور اس آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہونے والا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ نئی گندم کی فصل کے لیے کھاد دستیاب نہیں ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ چولہوں کے لیے گیس دستیاب نہیں ہے اور بلوں میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے. ملک بجلی کے بحران میں ہے اور نئے اضافے کی بات کی جا رہی ہے، نئے ٹیکسیشن کی بات کی جا رہی ہے، نئے منی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے. یہ ملک کے حالات ہیں. اور حکومت کی ترجیحات، پرچے، پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں. حکومت کی ترجیحات عمران خان کو اور اس کی جماعت کو نیچا دکھانا. اور آپ نے دیکھا کیسی کیسی کیا سرائیاں. اور آپ نے دیکھا پورے لاہور میں کل کیا ہوا. پورے لاہور میں ایک افواہ پھیلی. اب اس کے بعد جو ایک ری ایکشن سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کو کس طرح مسترد کیا گیا اور ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیر آباد کے حملے کے بعد ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی.
ان حالات میں اب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آج فواد کے ساتھ کیا ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ تو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا وہ بزور بازو پورا کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں اس سے قوم بے خبر نہیں ہے. آپ مقدمے بھی کر سکتے ہیں، آپ جھوٹے مقدمے بھی بنا سکتے ہیں، آپ گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. ملک کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو سیاسی استحکام آج پاکستان کو درکار ہے، جس سے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے لمحہ فکریہ. تحریک انصاف نے، آپ نے دیکھا کہ ساری اپنی جد و جہد جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کی. عمران خان کے 55 سے 60 جلسے ہوئے، کہیں نقص عمل پیدا نہیں کیا گیا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. نون لیگ کے حکومت میں انتخابات ہوئے، پوری انتظامیہ کو ہمارے خلاف جھونکا گیا. عوام نے بلے پہ مہر لگا کر تحریک انصاف کو کامیابی دی بیشتر سیٹوں پر. جتنے ضمنی انتخابات ہوئے 75% سیٹیں تحریک انصاف کو ملی. وزیر آباد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اس سے حکومت وقت چاہتی کیا ہے؟ آئین بڑا واضح ہے. اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو آئین کے تقاضوں کے مطابق کی گئیں. کیا آئین چیف منسٹر کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ایڈوائز کر سکے گورنر کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے؟ اور انہوں نے کیا. کیا خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا پنجاب میں جب ہم یہ کرنے کی کوشش کی تو پہلے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، پھر اعتماد کی ریزولوشن پیش کی گئی، اس یقین سے کہ تحریک انصاف 186 ممبرز پیدا نہیں کر سکے گی، شو نہیں کر سکے گی، اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود ہو گئی، 186 ووٹ مل گئے، اعتماد کا ووٹ مل گیا، تو وہ منصوبہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا. اور پھر اسمبلی تحلیل کی. کیا ہمیں آئینی اختیار نہیں تھا؟ استعفوں کا معاملہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، کہا گیا کہ یہ قبول نہیں کیے جا سکتے، فردن فردن میں تصدیق کروں گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یک لخت جب ہم نے پھر آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سرکاری قاعدے حزب اختلاف کو ہٹانے کے لیے ایک سیاسی موو چلا، تو آپ نے دیکھا ابھی ہماری میٹنگ جاری تھی تو 35 مزید لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ اس کو چینج نہ کر پائے، اور اگر اعتماد کی ووٹ لینے کی نوعیت آتی ہے اور شہباز شریف صاحب نہیں لے پاتے اور رن آف ہوتا ہے تو مشکلات پیدا نہ ہو جائیں، تو تحریک انصاف کی عددی اکثریت کم کی جائے. یہ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے ممبرز گئے، اسپیکر دستیاب نہیں تھے، میں خود وہاں ان کے چیمبر میں گیا، غائب تھے، ڈپٹی اسپیکر نہیں تھے، پورا سٹاف نہیں تھا. ہم نے کوئی ہول کا پاڑا کیا؟ نہیں کیا. ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا؟ نہیں لیا. پرامن طریقے سے گئے اور میڈیا سے بات کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور پھر جو بقیہ ہمارے ممبرز رہ گئے تھے 43-45 کے قریب، ان کی بھی نمبرز اتنے تھے کہ قاعدے حزب اختلاف کو چینج کیا جا سکتا تھا. جب ان کے علم میں آیا کہ یہ پھر آ گئے ہیں اور پھر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. یہ
قوم کے سامنے ایک جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان اتنے نازک موڑ پر کھڑا ہے کہ ہمیں اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر ملک کا سوچنا ہے، ملک کے استحکام کا سوچنا ہے۔ آج پاکستان کو بے پناہ اندرونی چیلنجز ہیں اور بیرونی خطرات ہیں۔ اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن اختلافات کے باوجود ضابطے بنائے جاتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں۔ جنگوں میں بھی جب ایک دوسرے کے قیدی پکڑے جاتے ہیں، ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کی کنونشنز بنائی گئی ہیں، ان کے بھی نارمز ہوتے ہیں، ان کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں لگ رہا ہے کہ سب حدوں کو پھلانگنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، صرف اس خوف سے کہ تحریک انصاف کہیں پھر غالب نہ آ جائے، اس خوف سے کہ عوام کی پذیرائی حاصل کرنے میں عمران خان کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی مقبولیت کے خوف سے، تحریک انصاف کی مقبولیت کے خوف سے آپ پورے ملک کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں۔ یہ کہاں کی دانست ہے، یہ کیسی سیاست ہے؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاستدانوں کو، چاہے وہ کسی جماعت میں ہیں، انہیں سنجیدگی سے بیٹھ کر ریفلیکٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ریفلیکٹ کرنا ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ماضی کی غلطیاں دہرا رہے ہیں یا نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں؟ وکلاء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، یقیناً کرنا ہوگا۔ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو خاموش نہیں رہنا ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، مجھے یہ خدشہ ہے پاکستان بڑے مشکل حالات میں دھنستا چلا جا رہا ہے، بہت مشکل حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے، ملک میں مایوسی ہے۔ آج کیفیت یہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سکلڈ طبقہ ہے، وہ ملک سے باہر روزگار کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان 8-9 مہینوں میں کتنے لوگ، کتنے لاکھ لوگ باہر ملک سے منتقل ہوئے، کیونکہ انہیں اپنا مستقبل یہاں دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعت کار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر انویسٹمنٹ کریں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے وہ کترا رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اکانومی پر جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، ڈالرائزیشن ہو رہی ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں وہ ڈالرز لے رہا ہے۔ اس سے پورا ایک آپ کا جو ملک کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ رہا ہے۔ چنانچہ میں حکومت وقت سے کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، یہ راستہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو راستہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، یہ نقصان کا راستہ ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے۔ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ بلوچستان کی کیفیت کو دیکھیں آج کیا ہے، سندھ کے حالات کو دیکھیں، کتنے بے یار و مددگار وہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کو پانی نے ڈبویا، سیلاب نے اور بارشوں نے جہاں تباہی مچائی۔ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، جہاں ایک دفعہ پھر خدشات جو ہیں وہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ پنجاب کے حالات کو دیکھیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ یہ راستہ، جس راستے پہ یہ حکومت چل نکلی ہے،
یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا ہے اور رکھیں گے۔ یقیناً پارٹی کے چیئرمین اس پر اپنی ہدایات جاری کریں گے اور پارٹی اس پر عمل کرے گی۔ میٹنگز ہوں گی، مشاورت کی جائے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کا الیکشن کرانے کا ارادہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کریں گے۔ یہ اس انٹرم سیٹ اپ کو طول دینے کا، اور آپ نے دیکھا کہ کل ایک اشارہ آ بھی گیا کہ جی ابھی تو مردم شماری ہونی ہے، 1 فروری سے اس کا آغاز ہوگا، 31 مارچ تک مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن کا سلسلہ آ جائے گا۔ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں انتخابات نہیں ہوئے جب مردم شماری ڈیو تھی اور اس کے باوجود انتخابات نہیں ہوئے؟ کیا پریسیڈنٹس موجود نہیں ہیں؟ یہ بہانے ہیں، یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے بہانے ہیں، یہ اپنے ایجنڈے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے اور فرار کے راستے تلاش کرنے کے بہانے ہیں۔ اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی کی ذات پر انگلی اٹھائے بغیر کسی پہ کیچڑ بھی نہیں اچھالنا چاہتا، میں بالکل نہیں اچھالنا چاہتا، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک شخص کے جس نے تقریباً 40 سال سیاست میں گزارے ہیں اور کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، دریاؤں کو چڑھتے بھی دیکھا ہے، اترتے بھی دیکھا ہے، حکومتوں کو آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے، اتحاد بنتے بھی دیکھے ہیں، اتحاد ٹوٹتے بھی دیکھے ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے بھی دیکھے ہیں اور عوام کو اس فیصلے کو الٹتے بھی دیکھا، الٹاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے، اور آج بھی وقت ہے کہ معاملات کو یہیں روکا جائے اور درست سمت طے کی جائے۔ پاکستان کا یہی تقاضا ہے اور ہر پاکستانی کی یہی خواہش ہے۔ جو تحریک انصاف کا ساتھ ذہنی طور پر منسلک نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کو نقصان تو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ بھی تو پریشان ہے۔ کیا صرف تحریک انصاف والے پریشان ہیں؟ وہ شہری جو کہ نون کے ساتھ منسلک تھا یا ہے، کیا وہ حالات سے مطمئن ہے؟ کیا وہ آج ملک کے معاشی حالات سے مطمئن ہے؟ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک سمجھتا ہے، کیا آج وہ حالات سے مطمئن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اظہار نہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش ہو، لیکن جب دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے، اور آج وقت ہے کہ وہ طبقہ جو درد دل رکھتا ہے اور پاکستان سے محبت رکھتا ہے وہ اب خاموش نہ رہے۔ اب خاموشی جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے بولنے کی بھی قیمت چکانی پڑے، اور کچھ لوگوں نے چکائی ہے، کچھ لوگوں نے چکائی ہے۔ بہرنو آج کے واقعے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ جمہوری نہیں ہے، یہ جمہوریت کی سوچ نہیں ہے، یہ فسطائیت کا عملی مظاہرہ ہے، اور ہمیں پاکستان کو اس کیفیت سے نکالنا ہے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ نے ابھی یہ کہا کہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، اور اگر جنگیں بھی ہوتی ہیں تو ان کے بھی کچھ نارمز ہوتے ہیں۔ یہی باتیں جب 1.5 سال پہلے اس وقت کی اپوزیشن کرتی تھی تو آپ لوگ نہیں مانتے تھے، اب آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آپ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں؟ سوال یہ ہے، دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اسی سچویشن میں
پھنسے رہیں گے. سوال یہ ہے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں. اس وقت آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں. آپ ڈیفالٹ کے قریب ہیں میرے بھائی. آپ ڈیفالٹ کے قریب ہیں. آپ کو کوئی آپ کا دوست ملک ہاتھ نہیں پکڑ رہا آپ کا. ذرا دیکھیے نا, حالات کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے نا. ہم نے بہت سی چیزوں پر فلیکسیبلٹی شو کی ہے. ہم راولپنڈی گئے, بہت سے لوگوں کا خیال تھا, وزیر داخلہ خیال تھا کہ ہم وہاں دھرنا دیں گے. ہم نے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی کی, دھرنا نہیں دیا. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے, یہ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے. ہمیں خدشہ تھا اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو وہاں جو تعیناتی ہے پولیس کی, رینجرز کی, ایف سی کی, اس سے خون خرابہ ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کی. تو حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ملک کے مفاد میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا سر, میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جیسے انہوں نے کہا تو یہ اچھی بات ہے, گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈر جو اس ملک کے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, سیاستدان ہے, سب کو بیٹھنا چاہیے. کیا عمران خان شیک ہینڈ کریں گے؟ کیونکہ عمران خان کی ابھی تک جو پالیسی نظر آ رہی ہے غیر لچکدار. بھائی جان, عمران خان نے آئین سے, دیکھیے بات سنیے, عمران خان نے آئین سے بالا کوئی بات کی ہو تو بتائیے. ٹھیک ہے, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے مطالبے آئین کی روح کے مطابق ہیں, آئین کی روح کے مطابق ہیں. تو عمران خان نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی رائے میں شفاف الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, عوامی مینڈیٹ, کیا وہ غلط ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی نظریاتی ربط نہیں ہے اور یہ مختلف الخیال لوگ ایک نکاتی ایجنڈے پہ مجھے اور میری جماعت کو نیچا دکھانے کے لیے یکجا کیے گئے ہیں, کیا وہ غلط ہے؟ نہیں ہے میرے دوستوں, نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمران خان کا بیانیہ آج لوگوں کے ذہنوں میں نہ اترا ہوتا, لوگوں نے اس بیانیے کو قبول نہ کیا ہوتا. ٹھیک ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, ایک آپ کا نقطہ نظر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہے, ہم سمجھتے ہیں ہماری بات میں وزن ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں انتخابات کے ذریعے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا, پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا ہونا چاہیے. یہ آئین کے مطابق ہے, یہ جمہوری قدروں کے مطابق ہے, اور یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اسمبلی کا لنک کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ محسن نقوی کو ہٹایا نہیں جاتا تو کیا الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیے, محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں جو ابھی ہمیں تھوڑا سا رنگ نظر آنا شروع ہوا ہے, ابھی اور آئے گا. یہ تو ابھی یہ کہتے ہیں نا ابتدا ہے, ابتدائے عشق ہے, ابھی اور آئے گا. اس سے سارا پروسیس جو ہے نا فیوٹائل ہو جائے گا. دیکھیے, انتخابات ہونے ہیں نا, آپ اس کو کھینچ لیں گے, آپ 2 مہینے کھینچ لیں گے, 6 مہینے کھینچ لیں گے, یہی ہو سکتا ہے نا. آپ اگست میں لے جائیں گے, اکتوبر میں لے جائیں گے, کبھی تو ہونے ہیں نا. جب انتخابات ہونے ہیں, اور وہ انتخابات ایسے ہوتے ہیں جن کی ابتدا ہی